سعدی نے کہا، اور کیا بات ہوئی مس صفورہ؟ بس بالآخر ڈیڈی نے اس کا مطالبہ منظور کر لیا۔ آج شام کو 5:30 بجے کارپوریشن کے بڑے گیٹ کے سامنے یہ رقم وصول کر لی جائے گی، صفورہ نے جواب دیا۔ ویری گڈ صفورہ، میرا خیال ہے آج سے ہمارا کام شروع ہو گیا۔ ویسے کام تو اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے آپ آئی تھی۔ آپ کے ڈیڈی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی گئی ہے اور آج شاید وہ بلیک میلر بھی منظر عام پر آ جائے گا۔ خدا کرے آپ کامیاب ہو جائیں۔ میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتا دیں۔ بس ایک آخری بات اور بتائیں مس صفورہ۔ جی فرمائیے۔ آپ کے ڈیڈی گھر سے جائیں گے یہ رقم لے کر یا وہیں دفتر وغیرہ سے؟ نہیں، 5:30 بجے کا وقت ایسا ہے کہ وہ دفتر ہی سے جائیں گے۔ آپ انہیں اعظمی موٹر سے پک کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی تبدیلی ہو تو میں آپ کو رنگ کروں؟ میرا خیال ہے تبدیلی ہوگی نہیں، آپ مطمئن رہیں، فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سعدی نے کہا، اور صفورہ نے شکریہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ شکیلہ اور ظفری اس دوران ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سن کر ساری صورتحال کا اندازہ لگا چکے تھے۔ فون بند کرنے کے بعد سعدی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا حکم ہے 770؟ ظفری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تعاقب، اسی وقت سے تعاقب۔ مسز اعظمی تمہارے کہنے کے مطابق اس وقت اپنی رنگائی والی فیکٹری میں ہوں گے۔ تم سائے کی طرح ان کے پیچھے لگ جاؤ اور ان کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھو۔ اوکے چیف، ظفری نے کہا اور سعادت مندی سے باہر نکل گیا۔ رنگائی کی فیکٹری سے نکل کر باسط اعظمی حسب معمول شو روم آیا اور ٹھیک 5 بجے اس نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر آہستہ خرامی سے چل پڑا۔ اس کے چہرے سے حزن و ملال آیا تھا، پریشانی بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ظفری موٹر سائیکل پر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ ٹھیک 5:30 بجے کارپوریشن کے بڑے گیٹ کے سامنے اس نے کار روک دی۔ دبلے پتلے بدن کا ایک مجبول سا شخص اس کے بدن پر بھکاریوں جیسے چیتھڑے جھول رہے تھے آگے بڑھا اور بھیک مانگنے کے سے انداز میں کھڑکی پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ ظفری کی باریک بین نگاہوں نے اس لفافے کو دیکھ لیا تھا جو اب بھکاری کی گدڑی میں منتقل ہو چکا تھا۔ بھکاری دعائیں دیتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور کار پر گرفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ اب باسط اعظمی کا تعاقب کرنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا، چنانچہ ظفری نے موٹر سائیکل اس طرح فٹ پاتھ سے لگا کر کھڑی کر دی جیسے اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ پھر وہ نیچے بیٹھ کر پلگ صاف کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں اس فقیر قسم کے آدمی کا تعاقب کر رہی تھی جو وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک چوراہے پر اس نے ٹیکسی روکی اور محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ظفری نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی تھی۔ ٹیکسی کا نمبر اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ شہر کے ایک نواحی علاقے میں اوسط درجے کے ایک مکان کے سامنے ٹیکسی رک گئی اور فقیر قسم کا آدمی اندر داخل ہو گیا۔ ٹیکسی کے واپس جانے کے بعد ظفری نے اپنی موٹر سائیکل مکان سے خاصی دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی کر دی۔ اب اسے اس مکان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی۔ مکان کے قرب و جوار میں بھی دوسرے مکانات تھے، لیکن ذرا فاصلے پر۔ نئی بستی آباد ہو رہی تھی، بہت سے پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے۔ قریب ترین دکان بھی تقریباً 100 گز دور تھا۔ قریب ترین مکان بھی تقریباً 100 گز دور تھا۔ ظفری چند لمحات سوچتا رہا۔ اس کا ذہن کوئی صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ فوری طور پر اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی سوائے اس کے کہ مکان کی نگرانی کرے۔ اسے اب تک زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اتنی آسانی سے یہاں تک پہنچ جانا تقدیر کی ہی بات تھی۔ بہرحال وہ اس علاقے میں گشت کرتا رہا۔ وہ مکمل طور پر اس مکان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اکا دکا افراد ہی نظر آتے تھے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ قرب و جوار کے علاقے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے کئی بار چونے کی سفیدی پر کالی سیاہی سے لکھے ہوئے اس بورڈ کو دیکھا تھا جس پر اسٹیٹ ایجنسی لکھا ہوا تھا۔ نئے خیال کے تحت ظفری جلدی سے اسٹیٹ ایجنسی کی طرف چل پڑا۔ موٹر سائیکل اس نے ایجنسی کے سامنے روک دی۔ یہ سیمنٹ ڈپو، اسٹیٹ ایجنسی اور سب کچھ تھا۔ 3 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک مالک لگتا تھا اور دوسرے یوں ہی تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔
ظفری موٹر سائیکل کھڑی کر کے دکان پر پہنچا۔ سلام دعا کے بعد اس نے کسی کرائے کے مکان کی بات کی اور ان میں سے ایک نے مکان دکھانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ابتدائی باتوں کے بعد وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ تینوں اس علاقے کے باشندے تھے اور یہاں سے پوری طرح واقف تھے۔ جو شخص ظفری کو مکان دکھانے لایا تھا اس کا نام اکرام تھا۔ ظفری دوستانہ انداز میں اس شخص سے باتیں کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اکرام نے اسے 2 مکان دکھائے اور ظفری اسے گھیر کر اس جگہ لے آیا جہاں اس کا مطلوبہ مکان موجود تھا۔ یہ مکان خالی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بابو صاحب، اس میں حاکم علی رہتا ہے۔ حاکم علی؟ نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ بس ایسا ہی ہے آدمی صاحب، جوا کھیلتا ہے۔ اس مکان میں بدمعاش قسم کے لوگ بھی آتے ہیں۔ ایک پگلی بہن رہتی ہے جو کبھی باہر نہیں نکلتی۔ بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ کتنے عرصے سے رہتے ہیں یہ لوگ یہاں؟ پتہ نہیں صاحب، جب ہم نے ایجنسی کھولی تھی تو یہ لوگ یہی تھے۔ حاکم علی کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نا، اس کی بہن کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نوجوان بہن ہے؟ نہیں صاحب، عمر رسیدہ ہے بیچاری۔ ایک یہ مکان ہے صاحب، اکرام نے ایک اور مکان دکھاتے ہوئے کہا۔ ظفری اس سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال اس نے اکرام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ مکان پسند کیا اور کرائے وغیرہ کی بات کر کے بولا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آئے گا اور مکان کی بات مکمل کرے گا۔ حاکم علی کے بارے میں اس سے زیادہ معلومات حاصل ہونا مشکل ہی تھی۔ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وہ ایک جرائم پیشہ شخص تھا اور یہاں رہتا تھا، جوا وغیرہ کھیلتا تھا۔ بہرحال وہ کوئی بہت بڑا بلیک میلر نہیں تھا۔ نہ جانے اس نے باسط اعظمی کو کس چکر میں پھنسایا ہوا تھا۔ یہاں تک تو جو کچھ معلومات حاصل ہو سکتی تھی ہو گئی تھی۔ اس سے آگے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ اس نے باسط اعظمی کو کس چکر میں پھانسا ہوا ہے۔ کیا باسط اعظمی خود اس سلسلے میں تعاون کرے گا؟ ظفری تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا، پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہاں سے چل پڑا۔ اس وقت دفتر جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، چنانچہ وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ سعدی اور شکیلہ گھر پر ہی موجود تھے۔ مطلق صاحب کے ساتھ نشست جمی ہوئی تھی، خوش گپیاں ہو رہی تھی۔ سعدی نے سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور ظفری نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ باہر صورت شام کے کھانے کے بعد فراغت ہو گئی۔ مطلق صاحب کو زیادہ چہکنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور اس کے بعد وہ تینوں کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ظفری نے سعدی اور شکیلہ کو تمام رپورٹ دی اور سعدی اور شکیلہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ بلیک میلر عام نوعیت کا ہے، یعنی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بات صرف یہ رہ جاتی ہے سعدی کہ آخر اس نے باسط اعظمی کو کس چکر میں پھانسا ہوا ہے۔ شکیلہ بولی، میں راستے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیا باسط اعظمی خود بھی اس سلسلے میں تعاون کرے گا؟ ظفری نے کہا۔ میرا خیال ہے نہیں، سعدی نے جواب دیا۔ کیوں؟ اگر اسے اس بلیک میلر سے نجات ملنے کی توقع ہو جائے تو کیا وہ ہم سے تعاون نہیں کرے گا؟ میں نے کہا نا نہیں۔ کیا تم صفورہ کی باتیں بھول گئے؟ کون سی باتیں؟ باسط اعظمی نے کتنی سختی سے اسے منع کیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی چھان بین نہ کرے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باسط اعظمی اپنا راز اپنے سینے تک ہی رکھنا چاہتا ہے۔ پھر تو بڑی مشکل پیش آئے گی سعدی۔ ہاں ظاہر ہے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تو ہم نے 25,000 روپے حاصل کیے ہیں، کچھ سوچنا پڑے گا۔ سوچو، پھر سوچو، ظفری نے کہا اور سعدی گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ تینوں ہی موجودہ پروگرام سے متفق ہو گئے تھے۔ سعدی نے ٹیلی فون پر باسط اعظمی کا نمبر ملایا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ باسط اعظمی اس وقت اپنی رنگائی والی فیکٹری میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے رابطہ قائم ہو گیا۔ باسط بول رہا ہوں، میں آپ کا ایک نیا خادم بول رہا ہوں جناب۔ بس کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ممکن ہے آپ کو اس وقت پسند نہ آئے، لیکن مستقبل میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کے لیے رحمت کے فرشتے ثابت ہوں گے۔ کیا بکواس ہے، کون ہو تم؟ نام تو اپنا نہیں بتا سکتا صاحب، البتہ اپنے یار کا نام بتا دوں تو آپ مجھے جان جائیں گے۔ میرے یار کا نام حاکم علی ہے۔ کیا؟
باسط اعظمی کی آواز میں لرزش تھی۔ جی ہاں حاکم علی، میں کہتا ہوں تم کون ہو اور کیوں مجھ سے بکواس کر رہے ہو؟ صاحب، حاکم علی کچھ عرصے سے اپنا یار تھا، لیکن اب ہم نے یہ یاری ختم کر دی ہے۔ اس کی ساری حرکتیں ہمارے علم میں ہیں صاحب، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سسرا بڑے عرصے سے آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں صاحب کہ جو کچھ بھی آپ اسے دے چکے ہیں دیتے ہیں، اس کا 10% اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو اس سے نجات دلا دیں گے۔ بس یہ بتائیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تم کوئی بدماش اور فراڈ قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ خواہ مخواہ مجھے پریشان کرنے کے لیے تم نے ٹیلی فون کیا ہے۔ باسط اعظمی کی آواز عجیب سی تھی۔ تو پھر فون بند کر دیں صاحب، اگر اپنی بات میں کوئی جان نہیں ہے تو آپ کی مرضی، اور اگر کچھ سمجھتے ہیں تو قاعدے کی بات کریں۔ سعدی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور چند لمحات کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تم مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد باسط اعظمی نے پوچھا۔ ضرور کر سکتے ہیں صاحب، جب اور جہاں حکم دیں، سعدی بولا۔ میرے شو روم پر آ جاؤ، شام کو 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب میں تم سے ملاقات کروں گا۔ جو حکم سرکار، پہنچ جائیں گے، سعدی نے کہا، اور پھر تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد فون بند ہو گیا۔ باسط اعظمی کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا جا رہا تھا۔ ایک دوسرا سیٹ رکھا ہوا تھا جس پر دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو صاف سنائی دیتی تھی۔ وہ تینوں اس بات پر غور کرنے لگے۔ ظفری نے کہا، یوں لگتا ہے جیسے باسط اعظمی اپنے اس بلیک میل ہونے سے زیادہ خوف زدہ نہ ہو، یا کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہتا ہو۔ بھئی یہ تو ظاہر ہے ظفری، اسے خوف ہوگا کہ اس کا راز ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اور ظاہر ہے اسی خوف سے وہ کسی کو اپنا شریک راز بنانا نہیں چاہتا ہوگا۔ بہر صورت تم مل لو اس سے، لیکن ہوشیار رہنا، صورتحال کچھ گھبیر معلوم ہوتی ہے، سعدی نے کہا۔ میں ملوں اس سے؟ ظفری نے کہا۔ ہاں، جیسا تم کہو، مجھ سے کہتے ہو تو میں مل لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے سعدی، اس سائڈ کو تو سنبھالو، ادھر حاکم علی کو میں دیکھتا ہوں، ظفری بولا۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں، میں 3:30 بجے باسط اعظمی سے مل لوں گا، سعدی نے جواب دیا۔ شکیلہ ان دونوں سے متفق تھی، چنانچہ اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ شام کو ٹھیک 3:30 بجے سعدی باسط اعظمی کے شو روم پر پہنچ گیا۔ موقع کی مناسبت سے اس نے لباس عامیانہ پہنا تھا، بالوں کے اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کی تھی، اس طرح مکمل طور سے نہ صحیح، معمولی حد تک اس کی شخصیت بدل گئی تھی۔ شو روم بہت شاندار تھا، باسط اعظمی تک رسائی مشکل سے ہوئی۔ بہرحال اس نے سعدی کو بلا لیا۔ طویل و عریض کمرے میں وہ تنہا تھا، شریف صورت اور تھکا سا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اداس نگاہوں سے سعدی کو دیکھا اور گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سعدی اطمینان سے بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نام میں کیا رکھا ہے صاحب، کام کی بات بولو۔ میں نے فون پر آپ سے بات کی تھی، سعدی نے کہا۔ ہاں، اور تمہاری بکواس میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، باسط نے سرد لہجے میں کہا۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں صاحب، آپ نے ہمیں بلایا ہے، کوئی کام لینا ہے ہم سے تو بتاؤ۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم سے اس بکواس کا مطلب معلوم کروں جو تم نے مجھ سے فون پر کی تھی۔ وہ بکواس تھی؟ 100% بکواس۔ میں کسی حاکم علی کو نہیں جانتا۔ اگر تمہارا کوئی ساتھی حاکم علی ہے اور اس نے تمہیں بلیک میلنگ کی کوئی کہانی سنائی ہے تو یقیناً وہ نشے میں ہوگا۔ میں اتنا معمولی انسان نہیں ہوں کہ کسی بلیک میلر سے نمٹ نہ سکوں، سمجھے تم؟ جی صاحب، سمجھ گیا، لیکن ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حاکم علی سے اب اپنی چل گئی ہے، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ آپ کچھ بھی کہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اسے اچھی خاصی رقومات دیتے رہے ہیں، سعدی نے کہا۔ بس میں تمہیں اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا، اعظمی نے کہا، اور سعدی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں کسی مناسب وقت آپ کو فون کروں گا، اگر کوئی بات ذہن میں آ جائے تو۔ خدا حافظ۔ سعدی باہر نکل آیا۔ ہاں، اس نے ارادہ بدل دیا۔ بظاہر ایک سنجیدہ اور شریف سا انسان معلوم ہوتا ہے، تھکا سا، جیسے حالات سے پریشان ہو۔ مالی حالت بہتر ہے، نہ جانے بلیک میلنگ کی وجہ کیا ہے، سعدی نے کہا۔